Ali, 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 Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. ایده غدیر ستاره بارون زمین هر جا که هستیم همه یا علی. جس طرح ہر شعبہ دین متاثر ہوا، تحریف کا شکار ہوا، اور تحریف شدہ دین آج فراموش شدہ دین ہمارے پاس موجود ہے، تحریف شدہ جس کی روح نکال لی گئی ہے. آج جملہ ولایت روح نکال لی گئی. ایک طبقے نے وہیں پر مولا کا فوراً معنی کیا کہ مولا کا مطلب ہے دوست جس سے محبت کی جائے، اور آج تک وہ معنی جو دوسروں نے کیا، جو رسول اللہ نے کیا، وہ رائج نہیں ہو سکا. لیکن جو دوسروں نے، کہ سامعین نے جو معنی کیا مولا کا، وہ ابھی تک رائج ہے، اور ابھی تک ولائے علی سے مراد محبت علی ہی لیتے ہیں، حب علی ہی لیتے ہیں. میدان غدیر میں جہاں رسول اللہ نے اعلان کیا حکم خدا سے، وہیں پر مفسرین قول رسول اللہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تجزیہ نگار، انالائزر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ سن رہے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بیٹھ کر تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تحلیل کر کے قوم کو بتاتے ہیں جی مراد یہ تھی، یعنی ہم آپ کو بتاتے ہیں رسول اللہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے آپ سے. وہ بھی انالائزر وہاں بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر رسول اللہ کے خطبے کی تفسیر کی، تجزیہ کیا، تحلیل کیا. تحلیل کیا ہے؟ تحلیل یہ ہے کہ مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، مولا کا مطلب محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور حضور یہ فرمانا چاہ رہے تھے، چونکہ علی نے جنگیں بہت لڑی ہیں، سختیاں بہت دیکھی ہیں، بچپن سے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، اور رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، اور رسول اللہ کو اچھے بھی لگتے ہیں. تو رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں علی سے بھی محبت کرنا، محبت بتا رہے تھے. رسول اللہ سیاست کی بات نہیں کر رہے تھے، محبت کی بات کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بعد علی سے محبت کرنا. سبحان اللہ. محبت کے لیے پہلے لوگوں کو حج پہ بلایا، 1,00,000 حاجی حج پہ بلایا، پھر محبت بتانے کے لیے ان حاجیوں کو دھوپ میں روک لیا، جو چلے گئے انہیں واپس بلا لیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلا لیا، اور پالان کا ممبر بنا کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر اور علی کا ہاتھ لہرا کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا کے، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا کر رہے ہیں کہ علی سے محبت کرنا. یہ بعض تجزیہ نگاروں نے وہیں پر بیٹھ کر، ظاہر ہے کیوں یہ تجزیہ کیا، کیوں یہ کہا کہ مولا کا مطلب محب و دوست ہے؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ کے خطبے کا رخ نہ موڑا گیا، یہ سیاسی خطبہ، اس کا رخ نہ موڑا گیا، اگر لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ مولا کا مطلب با اختیار حاکم ہے، مولا کا مطلب حامل ولایت ہے، مولا کا مطلب ولی ہے، مولا کا مطلب جو لوگوں کی زندگیوں پر لوگوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، اگر یہ بتا دیا گیا لوگوں کو، پھر تو سیاست دوسروں کے لیے میدان ختم ہو جائے گا. اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا. لیکن اس اعلان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس اعلان سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ ایک اخلاقی بات کی گئی ہے. رسول اللہ نے اصل میں اخلاقی خطبہ دیا ہے، نہ سیاسی خطبہ. چونکہ محبت کرنا اخلاقی بات ہے نا، کہ لوگوں علی سے محبت کرنا، علی سے دشمنی نہ کرنا، نفرت نہ کرنا، اخلاقیات بتا رہے تھے. یعنی جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اب وہ علی سے محبت کرے. وہ محبت کرو بس کافی ہے. محبت تو علی سے کریں گے. حاکمیت کس کی ہوگی، امامت کس کی ہوگی، نظام کس کا ہوگا، فرمان روا کون ہوگا، اختیار کس کا چلے گا؟ نہ، آپ فقط ولائے علی کے قائل ہو جاؤ. یہ صوفیانہ ولایت ہے. 1400 سال سے الہی نظام اعلان ہوا غدیر میں. غدیر کے بعد کدھر گیا یہ نظام؟ کچھ سوال. رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا جس کا آج ہم بیٹھ کے جشن منا رہے ہیں. لیکن یہ تو سوچو کہ غدیر سے بلا کر رسول اللہ چند گھنٹے غدیر میں روکے، خم غدیر میں. چند گھنٹوں کے بعد پھر سفر شروع کر دیا. اب غدیر کا تعاقب کرو، آپ ولایت کا تعاقب کرو، من کنت مولا کا تعاقب کرو، کہ غدیر میں رسول اللہ نے ان اونٹوں کے پالان کے بنے ہوئے ممبر پر امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد یہ ماجرا کدھر گیا؟ ان چند گھنٹوں کے بعد کیا ہوا ولایت کے ساتھ؟ مولا کے ساتھ کیا ہوا؟ رسول اللہ کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ کون کدھر گیا؟
ذرا پیگیری کریں ماجرا ولایت کی، بہت دردناک ہے داستان ولایت، بہت دردناک ہے، خدا شاہد ہے سب سے زیادہ دردناک و دکھیا داستان ولایت کی داستان ہے، سب سے زیادہ دکھیا داستان۔ ہم نے کن چیزوں پہ ولایت کو لیا اور رسول اللہ کے سارے خدشے درست ثابت ہوئے، سارے کھٹکے درست ثابت ہوئے۔ اسی وقت فی الفور رسول اللہ کے اعلان کے بعد زیر زمین احزاب بن گئیں، چونکہ جو ہی اعلان ہوا خطرے کی گھنٹی بج گئی اور دو بڑی حزبیں اس وقت وجود میں آ گئیں، لیکن انڈر گراؤنڈ، اعلان کیے بغیر، ایک مہاجرین کے اندر اور ایک انصار کے اندر۔ کچھ لوگ، نہ سارے، اکثر مہاجرین وہ رسول اللہ کے فرمان کے تابع تھے، اکثر انصار رسول اللہ کے فرمان کے تابع تھے، لیکن کچھ خواص انصار میں سے انہوں نے ایک حزب بنا لی اور کچھ خواص مہاجرین میں سے انہوں نے ایک خفیہ حزب بنا لی۔ یہ دو حزبیں اپنے منشور کے مطابق چلنے لگی، رسول اللہ کے اعلان کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، اور جو ہی رسول اللہ کی رحلت سنی انہوں نے فوراً حزبی جلسہ، حزبی میٹنگ تشکیل دی، میٹنگ کال کی، اور اس میں انصار پہنچے، پہلے انصار پہنچے۔ انصار کی خفیہ میٹنگ کی اطلاع مہاجرین کو پہنچی، سارے مہاجرین نہیں گئے، اکثریت مومنین و مسلمین و انصار و مہاجرین رسول اللہ کے کفن و دفن میں اور تشییع میں مشغول تھے۔ نہ کہ ساری امت وہاں چلی گئی، نہ، امت نہیں گئی وہاں پر، امت ادھر تھی مشغول۔ دو حزبیں اور ان کے ارکان وہاں پہنچے، منتخب لوگ، گنے چنے، انگوش شمار۔ پہلے انصار پہنچے، انصار نے فوراً ہی میٹنگ کر کے فیصلہ، جلدی فیصلہ کر لیا، سعد ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ، امیر و حاکم اسلامی منتخب کر لیا۔ جب مہاجرین کو خبر ہوئی فوراً پہنچے وہاں پر، اور انہوں نے فیصلہ کالعدم قرار دیا انصار کا، اور کافی گفتگو ہوئی، بعض تمہیس ہوئی، اور اس کے بعد انصار کو قانع کر لیا، قائل کر لیا کہ آپ کا فیصلہ اشتباہ ہے۔ انہوں نے قبول کر لیا اور فیصلہ بدل کر نیا فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر اٹھے دونوں، وہاں سے اٹھ کر آئے واپس، آ کر لوگوں کو بتایا، عوام کو بتایا۔ عوام جب بھی، توجہ فرمائیں، عوام جب بھی ایک انجام شدہ کام دیکھتے ہیں تو قانے ہو جاتے ہیں، یہ عوام کی صفت ہے۔ مثلا آپ کوئی ایسا کام کریں، کر کے عوام کے سامنے لے آئیں، عوام اس میں کوئی اعتراض نہیں کریں کہ ٹھیک ہے، ہونا تھا ہو گیا، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ ورنہ اگر عوام سمجھ لیں کہ ہمارے اندر طاقت ہے فیصلے بدلنے کی، کوئی غلط فیصلہ دنیا میں نہیں کامیاب ہو سکتا۔ اگر عوام یہ باور کر لیں کہ ہم میں فیصلے بدلنے کی صلاحیت موجود ہے، ہم بھی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عوام سوچتے نہیں ہے، ڈر لگتا ہے۔ عوام اسی وجہ سے عوام کہلاتے ہیں کہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ انجام شدہ فیصلہ تھا، ہو گیا، کر دیا گیا، وہ اب کیا کیا جا سکتا ہے جب کر دیا گیا۔ حیرت کی سب نے، سب حیران ہوئے، لیکن خاموشی کے ساتھ قبول کر لیا گیا فیصلہ۔ امیر المومنین تک یہ جب بات پہنچی کہ نشست ہوئی اور اس میں انتخاب بھی ہو گیا اور وہ فیصلہ لوگوں کو سنا بھی دیا گیا، اور لوگوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا یا خاموشی، اکثر نے خاموشی اختیار کی، ایک گروہ نے فوراً اس کو اپریشیٹ کیا کہ اچھا فیصلہ ہوا، بہترین فیصلہ ہوا، یہ زبردست فیصلہ ہے۔ کچھ کو سوالات تھے، کچھ کے ذہنوں میں کچھ اعتراضات تھے۔ بہرکیف چونکہ موقع غم کا تھا، سوگ کی فضا تھی، اور اس فیصلے چونکہ وہ سوگ و عزا کی فضا فیصلے کے اوپر حاوی تھی، فیصلے کو عام لوگوں نے اتنا نہیں لیا جتنا اگر یہ کسی عام موقع پر ہوتا تو شاید مدینے میں رد عمل کچھ اور ہوتا۔ اور یہ ان اکابرین کی مہارت تھی کہ شدید امت کے سوگ کے موقع پر الیکشن کر کے فیصلہ کروا لیا، اور ظاہر ہے کہ سوگواروں کو یہ فرصت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی سیاسی رد عمل دکھائیں۔ فیصلہ سیاسی ہوا اور ادھر سوگ کی حالت تھی۔ امیر المومنین تک یہ اطلاع پہنچی اور امیر المومنین نے تعجب کا اظہار کیا کہ مگر یہ لوگ غدیر میں نہیں تھے، یہ حجۃ الوداع میں نہیں تھے یہ سارے۔ اور پھر لوگوں کو کہا کہ کیا تم لوگ نہیں تھے وہاں پر؟ انہوں نے کہا ہم تھے۔ کیا سنا؟ کہاں ہم نے سنا؟
کچھ نے کہا ہم نے سنا باہر کے یہ اب کام ہے، ہو گیا ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب ماننا پڑے گا امت واحد رہنی چاہیے. یہ حالات وہاں پر پیش آئے اور 1400 سال، آج ٹھیک 1425 سال ہو گئے ہیں اعلان غدیر کو. دقیق کیلنڈر کے مطابق 1425واں سال آج، کل سے نیا سال شروع ہو جائے گا 26واں. آج 25 سال مکمل ہو گئے. 1425 سال سے آپ بتاؤ، آپ کے سامنے ولایت کا ذکر ہوا نہیں ہوا؟ آپ کے سامنے من کن تو مولا بیان ہوا نہیں ہوا؟ آپ نے ابھی تک یہ حدیث سنی یا نہیں سنی؟ سن کے کیا رد عمل دکھایا؟ واہ واہی کیا، ہم نے واہ واہی کیا. اور دوسرا محبت، علی کی محبت ہے، محبت کرو علی سے. یعنی اخلاقیات کا مسئلہ تھا، رسول اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا. اخلاقیات اس اہتمام سے بیان کی جاتی ہیں. اخلاقیات تو عمر بھر رسول اللہ بیان فرماتے رہے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے. اور یہ اخلاقی مطلب تھا جس سے دین کی تکمیل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آیت نازل ہوئی، آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے. آج وہ دین جو خدا کا پسندیدہ ہے، خدا نے تمہارے لیے وہ نعمت اپنی کامل کر دی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور فرمایا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ دِينِكُمْ، آج کافر تمہارے دین کی نابودی سے مایوس ہو گئے ہیں. ایک اخلاقی بات کرنے سے، اخلاق کے ایک درس سے، ایک تقریر سے اتنا اثر ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا، دین محفوظ ہو گیا، دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی. اور اتنا عجیب اہتمام و عظیم اہتمام. عید غدیر، جشن غدیر کی تہ میں ایک غم بھی موجود ہے، ایک غم بھی موجود ہے. وہ غم کیا ہے کہ 1425 سال سے اعلان ہوا اور اس دن سے آج تک متروک ہی ہے، مہجور ہی ہے. کہاں تمسک ہوا ولایت کے ساتھ؟ کہاں نظام ولایت قائم ہوا؟ اگر ہوا، کس نے مانا؟ کس نے قبول کیا؟ اور اس سے زیادہ افسوسناک تر یہ کہہ دینا، کھل کے کہہ دینا کہ پاکستان میں ناممکن ہے ولایت. جب ناممکن ہی قرار دیں، یہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے. یہ اماتہ ولایت کا سب سے افسوسناک جملہ ہے. ہم کس کی آرزو میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آیا مولا علی صرف اس پر خوش ہوں گے کہ بخن بخن کرنے والے مجھے بہت ہیں، واہ واہ کے محتاج ہیں علی، واہ واہ کے تشنہ ہیں علی. علی 25 سال خانہ نشین رہے اور ولایت 1400 سال خانہ نشین رہی. علی بہت مظلوم ہے، وہ ولایت مظلوم تر. اتنا دور لگتا ہے جب سوچتا ہے، مثلا شیعہ پاکستان میں سوچتے ہیں ولایت کی بات آتی ہے، کیوں؟ مسلمانوں کا ملک ہے، 95% 98% مسلمان ہیں. اہل سنت کا دین بھی اسلام ہے، اہل سنت بھی نظام ولایت کے قائل ہیں. اہل سنت یوں نہیں کہ ولایت کو چھوڑ چکے ہیں. جس طرح شیعہ کو صوفیانہ ولایت بتا دی گئی، اہل سنت کو بھی اشتباہ ولایت بتائی گئی ہے. تیرا کام ہے، میرا کام ہے کہ ان کو بھی درست ولایت بتائیں اور خود بھی درست ولایت سمجھیں. ہم جس مسلمان کو بھی رسول اللہ کا نظام سمجھ میں آئے گا، وہ اس کی پیروکار بنے گا، اس کے تابع بنے گا. وہ ولایت معارضے کا نظام نہیں ہے، اسلام کا قرآنی نظام ہے. اور عزیزان، ولایت کو محجوریت سے نکالنا کوئی اتنا دشوار کام نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں بہت دشوار ہے، نہ ہونے والا کام ہے. ایسے نہیں، خدا شاہد ہے، ایسے نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ حرکت کر کے دیکھ لیں. کیوں مشکل نہیں ہے؟ اس لیے کہ بے شک مقابلے میں طاغوت ہیں، وہ بڑے طاغوت ہیں، سپر پاورز ہیں مقابلے میں آپ کے، لیکن آپ کے ساتھ اللہ ہے. چونکہ ولایت اللہ کا نظام ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ولایت کا ولی و والی اللہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ پر بھروسہ کریں، آپ خدا پر بھروسہ کریں. آپ اگر آج آپ شروع کریں
اس دنیا میں بہت جلدی یہ زمانہ انتظار ختم ہو کے زمانہ ظہور آ سکتا ہے. زمانہ ظہور یعنی غلبہ ولایت، زمانہ غلبہ ولایت. ظہور غلبہ کا معنی میں ہے. غدیر ستاره بارون زمین